Hello, I'm Kiran Kamal and I am an educator, a parent, a professional teacher and an author of children's book. So today I am going to tell you that how we can homeschool our children and keep them actively engaged during this lockdown. अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के ईमेल्स आ रहे हैं और वो ये सवालात पूछ रहे हैं कि इस लॉकडाउन में हमारे बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा। वो सारा वक्त स्क्रीन पर लगे रहते हैं और पढ़ाई लिखाई वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। तो इसमें हम अपने बच्चों को होम स्कूल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 2 महीने कहीं 3 महीने से स्कूल्स बंद हैं और मज़ीद 2 महीने या 3 महीने हु नोज़ व्हेन कब तक स्कूल्स बंद रहेंगे। तो इस सूरत हाल में बच्चे जो हैं वो अपने घरों में महदूद हैं। ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू होम स्कूल दैम इन दिस सिचुएशन। और नोबडी नोज़ कि ये सिचुएशन कब रिजॉल्व होगी, कब स्कूल्स दोबारा से खुलेंगे और व्हेन विल एवरीथिंग गेट बैक टू नॉर्मल। पाकिस्तान में वैसे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ़र कर रहे हैं और उससे कई ज़्यादा वो स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन कोई क्लासेस ऑफ़र नहीं कर रहे। तो इस सूरत हाल में पेरेंट्स क्या करें। इससे पहले अब तक पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं ली थी अपने बच्चों की एजुकेशन की, बिकॉज वी ऑलवेज हैड द स्कूल्स टू रिलाई ऑन। बट नाउ द सिचुएशन इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली पेरेंट्स, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट and it's going to stay there for a long time. So it's time to buckle up and get ready for action. तो अब अगर ये वाली बात हो कि इस लॉकडाउन में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, a lot of tuition centers वो भी जो है नहीं खुले हुए, right, and all those extracurricular activities, there is no scene like that. But you, the parent, can definitely take the responsibility and you can effectively homeschool your children as well. To homeschool or to keep them actively engaged in this lockdown, you have to follow 4 simple steps. I'm sure इससे पहले आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी एक रूटीन भी बना ली होगी, कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी सोचा है कि हम ये बनाएंगे, ये करेंगे, और अभी चूंकि रमज़ान भी चल रहा है सो थोड़ा सा सब लेट बैक हैं। ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड प्रीटी सून we will be back to our normal lockdown routine. तो अब ये जो 4 simple steps हैं वो क्या है। सबसे पहले become a mindful parent. Number 2, take control. Number 3, establish a routine. And number 4, stick by your routine. So अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, which is becoming a mindful parent. So what is being mindful and what is mindfulness? Well, अगर हम इसको सिंपल लफ्ज़ों में देखें, इट्स जस्ट एहसास करना। जी, जो करंट सिचुएशन है, ये जो मोमेंट है, इसका एहसास करना बिना ये जजमेंट किए कि जो है वो ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सारी फिक्रें, सोचें, एंग्जाइटी, स्ट्रेसर सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ इस मोमेंट को देखें, इस मोमेंट को एम्ब्रेस करें। वो जो कहते हैं ना, लिविंग द मोमेंट, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। तो आप एज अ पेरेंट सबसे पहले ये काम करें, बिकम अवेयर, बिकम माइंडफुल कि ये सिचुएशन है मेरी, आई एम द पेरेंट ओवर हियर एंड दैट्स इट। दिस इज द मोमेंट विदाउट थिंकिंग दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले आपने ये करना है। दूसरा, टेक कंट्रोल। एक दफ़ा जब आप माइंडफुल हो जाते हैं, अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है, यू सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट, यू एम्ब्रेस द मोमेंट, द नेक्स्ट थिंग एज अ पेरेंट दैट यू कैन डू is to take control. बजाय इसके हम ये सोचें बच्चे बात नहीं सुन रहे और जो है वो आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट, नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल, आई एम जस्ट लूजिंग इट, कुछ नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आपने नहीं सोचनी है, बल्कि अब आपने एक जेन्युइनली यू हैव टू प्ले एन एक्टिव रोल, दैट इज़ बाय टेकिंग कंट्रोल। इससे पहले हम ऑफ कोर्स पेरेंट्स अपने घरों में वी आर इन फैक्ट इन चार्ज ऑफ द मंथली बजट एंड ऑफ पेइंग द यूटिलिटीज एंड ऑल दोज थिंग्स। बट राइट नाउ इट्स द टाइम कि अब आपने मज़ीद एक स्टेप और वो ये लेना है कि अब आपने अपने बच्चों की जो है वो पूरी जिसे कहते हैं हम नशर नुमा के साथ साथ उनकी रूटीन, उनकी पढ़ाई, उनका सारा कुछ आपने देखना है। एंड
ہوم اسکول جو اگر ہم ابھی اس کی بات کریں اٹس ناٹ نیسسریلی آل اباؤٹ ایکیڈیمکس. اٹ از آلسو انوالوز آپ کے بچوں کی جو پوری ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے, کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, انٹرپرسونل اسکلز ہیں, سوشل اسکلز ہیں, اینڈ آل دوز تھنگس. وہ سارا کچھ آپ نے دیکھنا ہے. اور یہ ایک چیز کو جو مزید ہم بہت سارے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اگر بچے پڑھ لکھ نہیں رہے تو بس وہ وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ چیز بھی تھوڑا اپنے دماغ سے اس کو وی ہیو ٹو سارٹ آف ٹیک اٹ آؤٹ. اور اگر بچے پڑھ نہیں رہے تو ان کو ہم کون سی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں کہ جہاں سے وہ بھی اپنی لائف کی بیسک اسکلز بھی لرن کریں. تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اسٹیبلش اے روٹین. ایک چیز جو میں نے ٹیچر بننے کے بعد بہت اچھی طرح سے لرن کی وہ یہ ہے that children crave for routine. مطلب بچوں کو بالکل روٹین کی عادت ہوتی ہے, وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے they feel content, they feel composed, and ان کو جو ہے انگزائٹی کم سے کم ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایز پیرنٹس یا ایز ٹیچرز ہمیں بھی ہر چیز جو ہے جب ایک روٹین میں چل رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی آسانی سے فلو میں چل رہی ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے بتاؤں جیسے کہ ٹیچرز کے پاس ایک ٹیچر پلانر ہوتا ہے, رائٹ, جس میں ہم نے ویکلی ایکٹیویٹی ساری چیزیں پلان کی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی کے اکارڈنگلی ہم جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرتے ہیں. اس سے ہماری انڈیوائڈیڈ اٹینشن ان بچوں کو اور ان ایکٹیویٹیز کو جاری ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ دس از دس ٹائم, دس از اسٹوری ٹائم, اور یہ ٹائم ہے رائٹنگ ٹائم ہے. تو یہی کام آپ ایز پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں. وائی ناٹ میک اے پیرنٹ پلانر؟ اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ. اگر آپ بھی ایک اپنی روٹین بنائیں کہ جو ہے وہ اتنے بجے ہم اٹھے, ہم نے ناشتہ کیا, اور دن میں ہم اتنا ٹائم اسکرین ٹائم دیں گے. اب اسکرین ٹائم کی بھی جب بات کریں دیر آر بہت ساری, دیر از نو fixed statement that how much is too much, but I would say that it's not about the quantity of the screen time, rather it's the content on the screen. آپ کے بچے دیکھ کیا رہے ہیں اسکرین پر؟ اب تو ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے, there is no escape from it. بچے لرن بھی کر رہے ہیں اسکرین پر, وہ بہت سارے ٹیوٹوریلز دیکھ رہے ہیں, بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, so there is no escape from it. So that is why I would say it's not about arguing about the quantity, but it's also about the quality or the kind of content that they're watching. But of course definitely بہت ڈیوریشن کے لیے آپ اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے, یہ تو اڈلٹس کو بھی سجیسٹڈ نہیں ہے. سو یو شوڈ آلویز ٹیک فریکوینٹ انٹرولز اینڈ بریکس. تو اب یہ آپ نے اپنے پلانر میں ڈیسائڈ کیا, اپنی روٹین میں, کہ ہم دن میں اتنے آور اسکرین کو دیں گے. پھر فزیکل ایکٹیویٹی از امپورٹنٹ فار ایوری باڈی. تو آپ نے گھر میں جو ہے وہ اپنے روٹین تھوڑی سی بنا لی کہ کسی نے یوگا کر لیا یا کوئی کیچ اینڈ کیچ کھیلا, اینی تھنگ لائک دیٹ. پھر جو ہے آپ نے ایک چیز میں ضرور آپ کو ایمفیسس دوں گی دیٹ پیرنٹس ڈو کیپ بک ریڈنگ ڈیلی تھنگ ان یور ڈیلی روٹین. ڈیفینیٹلی چاہے آپ بچوں کے ساتھ ریڈ کریں, ریڈ ٹو یور چائلڈ, ریڈ ود یور چائلڈ. کبھی آپ جو ہے بک آپ نے پوری پڑھ دی, کبھی ایک پیج آپ کے بچے نے پڑھا, ایک آپ نے پڑھا, کبھی جو ہے وہ بچے نے پوری پڑھی, ایک سینٹینس پڑھا. بٹ کیپ بک ریڈنگ ڈیفینیٹلی مسٹ تھنگ ان یور ڈے. اینڈ رات کو ذرا سونے سے پہلے یہ اوائڈ کریں کہ بالکل ٹورڈز دا اینڈ ڈو ٹیک اوے دا اسکرینس اینڈ کیپ دیٹ ٹائم کہ آپ نے جو دن بھر میں کیا اس کے بارے میں ڈسکس کیا اینڈ آل آف دیٹ. سو ڈو اسٹیبلش اے روٹین, اٹس ویری امپورٹنٹ. چوتھا پوائنٹ وہ یہ ہے دیٹ اسٹک بائی یور روٹین. یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کنسسٹنسی ہونا کسی بھی کام میں اٹس ریئلی ہیلپ فل. جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ ایک ہی نرسری رائم ہوتی ہے, وہ اس کو بار بار لوپ موڈ پہ سنتے رہتے ہیں. وائی؟ ان کو اس سے ایسوسیشن ہو جاتی ہے, دے اسٹارٹ فیلنگ, ان کو اس سے سیفٹی کی بھی فیلنگ آتی ہے, اینڈ ان کی انگزائٹی اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر گھر پہ خود بھی اگر آپ نے ایک روٹین بنائی اینڈ یو آر کنسسٹنٹ اباؤٹ اٹ, آپ اس کو فالو کرنے میں یو آر پرٹیکولر کہ جو ہے وہ مجھے اپنی روٹین کو اس طرح سے فالو کرنا ہے, آپ کی انڈیوائڈیڈ اٹینشن جائے گی آپ کے ہر ٹاسک میں, بی اٹ کوکنگ, بی اٹ ریڈنگ ٹو یور چائلڈ, بی اٹ اسٹڈنگ ود یور چائلڈ, اس کے ساتھ آپ اس کا کچھ پڑھا رہے ہیں, کچھ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کا فوکس اس میں زیادہ رہے گا, آپ کی انرجی بھی اس میں زیادہ رہے گی. تو اسی لیے کنسسٹنسی سے کیا ہوتا ہے, ری انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے. پھر اس سے جو ہے وہ بچوں کا بھی اسٹریس لیول کم ہوگا اور آپ کا بھی اسٹریس لیول کم ہوگا. سو یہ 4 پوائنٹس جو ہیں, یہ 4 اسٹریٹجیز اگر ہم فالو کریں اور اس لاک ڈاؤن میں تھوڑا سا اگر ہم اس کے اوپر زیادہ وی پے اٹینشن اینڈ وی فالو دیز 4 اسٹریٹجیز, اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ہیلپ فل. سو do let me know what you think of this video, and if you have any other questions, I will be happy to answer them. Thank you.